الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس آیت کریمہ کا مختصر حصہ تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس سے پہلے چند تمہیدی کلمات آپ سماعت فرمائیں۔ اسلام کے عقیدے اور نظریے کے مطابق اس دنیا میں آنے والا سب سے پہلا مذہب دین اسلام ہی ہے، اس لیے کہ دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جو تمام انسانوں کے باپ بھی ہیں
اور اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر بھی ہیں. سارے انسان دنیا کے آپ ہی کی اولاد ہیں اور آپ ہی اس دنیا میں اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کر آئے. یعنی جس کی عبادت کی جائے، جو ذات لائق عبادت ہے، وہ ذات ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک انسان کو کیسے زندگی گزارنا ہے، یعنی اعمال صالحہ کہ پیدائش سے لے کر موت تک انسان چونکہ مسافر ہے، یہ دنیا اس کا اصل وطن نہیں ہے، اس لیے پیدائش سے لے کر موت تک اسے اپنی ایک مقررہ کو گزارنا ہے، اور جب وہ وقت ختم ہو جائے گا اسے اپنے اصلی وطن کی طرف جانا ہے، جہاں سے وہ آیا تھا اسی عالم کی طرف اسے واپس لوٹ جانا ہے. اس پورے ایام میں، اس پورے وقت میں اسے کیا کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہو جائے، اس کے طور طریقے بھی آپ لے کر آئے. لیکن کچھ زمانے اور کچھ عرصے کے بعد ہی اس طریقے کے دشمن اور اس مذہب کے دشمن پیدا ہوئے، جنہوں نے اس بنیادی مذہب کو مٹانے کی کوششیں بھی کی، ختم کرنے کی کوششیں بھی کی. کبھی انسان کو انسانیت بھلا کر اور اسے فتنہ پروری سکھا کر، قتل و غارت گیری سکھا کر، تو کبھی ایک اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں لگا کر اس مذہب کو مٹانے کی کوششیں کی گئی. ہر زمانے میں ظالم و جابر، ظلم کرنے والی، انسانیت کو اپنے ظلم کا نشانہ بنانے والی قومیں اس دنیا میں آتی رہیں، اور انہوں نے انسانیت کو مٹانے کی کوشش کی، کیونکہ مذہب اسلام کو مٹانا اور انسانیت کو مٹانا یہ دونوں اگر کہا جائے کہ مترادف ہے، یعنی ایک ہے، تو بالکل بجا ہے. اس لیے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو حقیقی معنوں میں انسانیت سکھاتا ہے، ہر ایک کے حقوق بتاتا ہے، زندگی کو گزارنے کا ایسا طریقہ بتاتا ہے کہ جس طریقے سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو. یہ ایک مذہب اسلام ہی ہے. اس مذہب اسلام میں ہر ان چیزوں سے منع کر دیا گیا کہ جن سے دوسروں کے حقوق پامال ہوتے ہوں، جن سے دوسروں کو تکالیف ہوتی ہو، ان ساری باتوں کو اس مذہب کے اندر ناجائز قرار دے دیا گیا. تو پتہ چلا کہ اسلام کو مٹانا یہ انسانیت کو مٹانا ہے. اس لیے جو لوگ
انسانیت اور اسلام کو مٹانے کے در پہ ہوئے اور جنہوں نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنایا کہ ہم اسلام کو مٹا ڈالیں گے، اس صفحے ہستی سے اسلام کو نیست و نابود کر دیں گے، اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا، تاریخ گواہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ظلم و ستم کرنے کا موقع تو قدرت نے دیا، انہوں نے ظلم و ستم کر کے اپنے دل کو ٹھنڈک تو پہنچائی، لیکن چند عرصے بعد اس کا جو انجام ہوا وہ آج لوگوں کے سامنے ہے، جس کی بہت بڑی مثال نمرود اور فرعون ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے سینکڑوں سالوں کی عمریں عطا فرمائی، 800 سال 400 سال جو اس دنیا میں اپنا ظلم و ستم کا بازار گرم کرتے رہے، انسانیت کو ختم کرنے کی کوششیں کرتے رہے، اسلام کو مٹانے کی کوششیں ان کی جاری و ساری رہی، کبھی اللہ کی شان میں توہین تو کبھی اس وقت کے پیغمبران عظام کے تعلق سے یاوہ گوئی اور کبھی ان کی شان میں گستاخی، یہ کرتے رہے، لیکن زمانے نے ان کا انجام دیکھا کہ کوئی مچھر سے مار دیا گیا تو کوئی پانی میں ڈبو کر مار دیا گیا۔ غرض کی اس انسانیت والے مذہب اسلام کو مٹانے والے خود ہی مٹ گئے، لیکن اسلام بالکل باقی رہا اور اسے کوئی مٹا نہ سکا۔ تو ہم اگر اپنی تاریخ کے صفحات اور اس کے اوراق کو پلٹتے ہیں تو ایسی ایک مثال نہیں، سینکڑوں مثالیں ہمیں تاریخ کے اوراق میں ملیں گی کہ اہل اسلام پر ظلم و زیادتی ہوئی، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی، انت میں نتیجہ یہی ہوا کہ جو اسلام کو مٹانا چاہتے تھے وہ خود ہی مٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے دین کو اپنی بھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، یہ اللہ کے دین کو اپنے بھوکوں سے مٹانا چاہتے ہیں، ان کی یہ کوشش اس اسلام کی روشنی کو مٹا نہیں سکتی ہے، جبکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے دین کو مکمل فرما دے۔ تو جب اللہ کی مشیت یہ ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ دین اسلام مکمل ہو، اسی وجہ سے ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر جہاد سے آئے تو سب سے پہلے آپ اپنی شہزادی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب جہاد کے سفر سے آئے، رحمت عالم کا چہرے مبارکہ پسینے میں شرابور تھا، زمین کی گرد و غبار بھی آپ کے چہرے مبارکہ کا بوسہ لے رہی تھی، تو حضرت خاتون جنت کی آنکھوں میں اپنے والد گرامی کی یہ حالت دیکھ کر آنسو آ گئے کہ رحمت عالم کو کتنی شدت برداشت کرنی پڑتی ہے اور کیسے کیسے کافروں کے حملے برداشت کرنے پڑتے ہیں، یہ خیال کر کے رونے لگی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں اسلام داخل نہ ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ اسلام تو داخل ہونا ہے، لیکن اسلام پر جو آفات اور جو مصیبتیں اور اہل اسلام کی جو حالتوں کا دوچار ہو جانا، یہ جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ صرف اسی زمانے کا طریقہ نہیں رہا ہے، یہ حالت صرف اس زمانے کی نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے زمانے والوں نے جو مصیبتیں اور جو آفات کافرین کی فضول طاقت و قوت سے برداشت کی ہے، تاریخ کے اوراق اس سے بھرے پڑے ہیں۔ آئیے
ان باتوں کو ہم سامنے رکھ کر ہم اس معاملے میں اللہ کا قانون دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب یہ چاہتا ہے کہ اس کا دین دنیا کے گھر گھر میں داخل ہو جائے تو پھر مسلمانوں پر یہ تکالیف کیوں؟ مسلمانوں کو ان پریشانیوں کا سامنا کیوں کرنا پڑے؟ انہیں تکلیف کیوں جھیلنا پڑے؟ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر نہ جانے کتنے معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں، ان معبودان باطلہ کا نام تو بلند کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر معاذ اللہ گالیاں کسی جائے، بھکتیاں کسی جائے، اس کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی جائے کہ جن کی رحمت کا صدقہ کافرین بھی پا رہے ہیں۔ ورنہ گزشتہ زمانے میں یہ حالات تھے کہ کافرین کا ظلم و ستم اگر زیادہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالی یک بارگی آسمان سے عذاب نازل فرماتا اور ان سب کو نیست و نابود کر دیا جاتا تھا۔ قوم لوط، قوم ہود، قوم سمود، یہ قوم کی مثالیں آج بھی قرآن پاک میں موجود ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہر طرف سے کافرین اسلام کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں؟ کوئی عیسائیت کے روپ میں، کوئی یہودیت کے روپ میں، تو کوئی ہنادکا کے روپ میں، کوئی مشرکین کے روپ میں۔ غرض کی آپ دیکھیں تو آج اسلام ایسا نظر آ رہا ہے کہ ہر طرف سے اس پر حملے کیے جا رہے ہیں، ہر طرف سے اس کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے اعمال کو برباد کر دیا گیا۔ مسلمان آج پستی میں جا چکا ہے۔ آج اللہ و رسول کا خوف مسلمانوں کے دل میں نہ رہا۔ آج مسجدیں ہماری ویران پڑی ہوئی ہیں۔ آج مسلمانوں کے دل میں یہ خیالات نہیں ہیں کہ ہمیں پنج وقتہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری بھی دینا ہے۔ ایک مسلمان اپنی سیر و تفریح کے وقت اور پکنک مناتے وقت اور شادی بیاہ کے وقت اور کسی خوشی کے موقع پر وہ اس بات کو بھولتا چلا جا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ وہ اس بات کو بھولتا چلا جا رہا ہے کہ میرے گلے میں اسلام کا پٹا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کو چاروں طرف سے ظلم و ستم کا نشانہ تو بنایا جا رہا ہے، لیکن کافر قومیں سر اٹھا کر گھوم رہی ہیں۔ ظلم و ستم کے بازار نمودار ہو رہے ہیں۔ آج تک ہم سنتے تھے کہ ملک شام میں عیسائیوں نے یہ کر دیا، یہودیوں کی یہ یلغار ہوئی۔ ہم سنتے تھے کہ ایران اور عراق کے حالات تباہ ہو گئے۔ ہم سنتے تھے کہ افغانستان میں بہت جبر و زیادتی مسلمانوں کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے اپنے ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کو صرف اس لیے ستایا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ مسلمان کو صرف اس لیے مارا جا رہا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ مسلمان کو اس لیے تہہ تیگ کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ و رسول کا نام لیوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آخرکار ہم قرآن کی آیات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک قانون قدرت نظر آتا ہے۔ اللہ کی ایک قدرت کا قانون ہمیں نظر آتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس قانون سے 1400 سال پہلے متنبع کر دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں کسی قوم کو عطا فرماتا ہے، وہ نعمتیں اللہ نے کس کو عطا فرمائی؟ وہ مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی۔ وہ نعمتیں کیا تھی؟ وہ نعمتیں یہ تھی کہ بہت ہی کم عرصے میں اسلام دنیا کے بیشتر مقامات پر پھیل چکا تھا۔ دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں اسلام کے زیر نگی ہو چکی تھی۔ اسلامی قانون وہاں جاری و ساری تھے۔ طاقت و قوت کا غلبہ اسلام کو تھا اور ہر جگہ اسلام کا بول بالا تھا۔ خود ہمارے اس مادر وطن میں اسلامی حکومت 800 سال کے قریب اس دنیا کے اندر اس ہندوستان میں موجود رہی۔ کیا وجہ ہے کہ یہ نعمتیں ہم سے چھین لی گئی، یہ نعمتیں ہم سے لے لی گئی اور ہمیں اب دوسروں کے ماتحت کر دیا گیا، جو اب ہمیں جینے کا حق بھی نہیں دینا چاہتے ہیں، جن کو ہم ہر وقت آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں، جن کے دل میں ہر وقت ہماری نشو نما اور ہماری ترقیاں کھٹک رہی ہے۔
بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ کافر قوموں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اسلام کی نعمتوں کو چھین سکے، مسلمانوں کو تہہ تیگ کر سکے۔ بات قانون قدرت کی ہے، بات اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی ہے کہ رب عز و جل نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اگر نعمتیں دیتا ہے تو ان نعمتوں کو بدلتا نہیں یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالات کو بدل لیتے ہیں۔ جب مسلمان اپنی حالات کو بدلنے کے لیے تیار ہو گیا تو وہ نعمتیں بھی مسلمانوں سے چھین لی گئی۔ یہ اللہ کا قانون قدرت تھا، یہ اللہ کا قانون قدرت تھا۔ اسلام سے پہلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی اس طرح کے بہت سے واقعات رونما ہوئے، لیکن اگر ہم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ہی کے واقعات دیکھیں تو ہمیں یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ زیادہ زمانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے نہیں ہوا تھا اور آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کا اختتام نہ ہوا تھا کہ اس کے بعد ہی اسلام میں بد عملیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ لوگ اللہ کو بھولنے لگے تھے، پریشان معاملات کا یہ حال یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان صرف عزت و جاہت کی طلب ہو گئی تھی۔ ایک مسلمان جو صرف اللہ کا طالب بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے، جسے صرف اللہ سے محبت کرنی ہے، وہ جب دنیا کی نشو و نما میں مبتلا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیروں کو اس پر مسلط کیا۔ حدیث پاک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسلمان خود اعمال سے غافل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر جابر و ظالم بادشاہوں کو مسلط فرما دیتا ہے۔ پھر وہ ظالم و جابر بادشاہ ان کو سبق سکھاتے ہیں، پھر مسلمان سیدھے راستے پر آتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے مبارکہ سے کچھ متصل زمانہ چنگیزیوں کی حکومت کا گزرا ہے۔ آپ نے نام سنا ہو یا نہ سنا ہو، تاتاری حکومت اور تاتاری قوت، جس کا معاملہ یہ تھا کہ یہ چنگیزی حکومت 615 ہجری حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال فرما جانے کے بعد 615 ہجری کے بعد نمودار ہوئی، اور جس نے نصف صدی میں یعنی 50 سال کے اندر اندر مسلمانوں کی حکومتوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ جبکہ اس وقت عرب، عراق، ایران اور ان مقامات پر تو خلافت عباسیہ کی حکومت تھی، اور خلیفہ عباسیہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد کی حکومت تھی۔ لیکن جب دھیرے دھیرے اس کے بادشاہ عیش پسندی میں مبتلا ہوئے، ظلم و زیادتی میں مبتلا ہوئے، اللہ کے فرمان کو بھولنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاتاریوں کو ان پر مسلط فرما دیا۔ ان تاتاریوں نے 615 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک اسلامی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی تھی، اسلامی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، تہس نہس کر دیا تھا، یہاں تک کہ اسلام کا دارالسلطنت جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وطن ہے، بغداد معلی جو اسلام کا دارالسلطنت تھا، اسلامی حکومت کا کیپٹل تھا، وہاں تک تاتاری حکومت کا قبضہ ہو چکا تھا، اور ہلاکو خان جو اس حکومت کا بادشاہ تھا وہ اس پوری اسلامی حکومت پر قابض ہو چکا تھا، جس نے مسلمان کے خلفاء جو خلیفہ وقت ہوا کرتے تھے ان کو اپنا قیدی بنا لیا تھا، اور ان کو اپنی تلوار کے نیچے لا کر بے دریغ کاٹ دیا تھا، اور مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے تھے۔ تمام تر ظلم کون سا ایسا نہ ہوگا جو تاتاری حکومت نے مسلمانوں پر نہ ڈھایا ہو، ہر طریقے سے مسلمان کو تہہ تیگ کر دیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟
وجہ یہی تھی کہ اس وقت بھی مسلمانوں نے اپنے حالات کو بدل دیے تھے. لوگ دنیا طلبی میں مشغول ہو گئے تھے. پیسہ جن کے پاس آ جاتا تھا وہ اللہ کو بھول جاتے تھے. غربت میں تو اللہ کو پکارتے رہتے, لیکن جب پیسہ آتا تو فضول خرچیاں ان کا مقصد ہو چکی تھی. وہ بھی اپنی شادی بیاہ کے نام پر, اپنی خوشیوں کے نام پر طرح طرح کے جو ہے طریقے اپناتے اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی مخالفت کیا کرتے تھے. یہ حالات جب مسلمانوں نے بدل دیے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاتاری قوم کو ان پر مسلط فرما دیا تھا. تو ایک قانون تو یہ آپ نے دیکھا کہ جب مسلمان اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا اور خود مسلمان جب اللہ کے فرمان کی پاسداری نہیں کرتا ہے اور اس کی شریعت پر عمل نہیں کرتا ہے, تو پھر عمل کرانے کے لیے اور مسلمانوں کو اپنا ماضی یاد دلانے کے لیے اور انہیں یہ بتانے کے لیے کہ تم مسلمان ہو, تمہیں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قید و بد میں رہنا ہے, یہ بتانے کے لیے ان پر ظالم حکمراں کو مسلط کیا جاتا ہے. اور جب ظالم حکمراں مسلط ہوتے ہیں, چند سالوں تک جب مسلمانوں پر مظالم ڈھاتے رہتے ہیں, تبھی اللہ تبارک و تعالی دو قوتوں کو ظاہر فرماتا ہے. ایک قوت قوت ظاہری ہوا کرتی ہے جو بادشاہوں کی شکل میں ہوا کرتی ہے, اور دوسری قوت قوت روحانی ہوا کرتی ہے جو اولیاء کی شکل میں نمودار ہوا کرتی ہے. اور پھر ان دونوں قوتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی واپس اپنے سچے دین کا بول بالا فرماتا ہے. اور مسلمان جب نیک راستے پر آ جاتے ہیں اور جب ان کے حالات درست ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی واپس احیاء دین کو ظاہر فرما دیتا ہے, اور پھر اسلامی قوت کو غلبہ ہوتا ہے. طاقت و قوت مسلمانوں کی مانی جاتی ہے, اور پھر روئے زمین پر مسلمانوں کے ذریعے انصاف قائم ہو جایا کرتا ہے. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آج ہم دیکھیں تاریخ کا ایک ورق میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ اس وقت کے حالات کو ابھی آپ نے سماعت کیا کہ مسلمانوں کے حالات کیسے تھے, اور ان مسلمانوں پر اللہ نے 7ویں ہجری کے آغاز میں, آج 1400 ہجری چل رہا ہے, 7ویں ہجری کے آغاز میں تاتاریوں کو مسلط کیا تھا. اور آپ نے یہ سماعت کیا کہ ان تاتاریوں نے صرف 50 سال کے عرصے میں مسلمانوں پر وہ ظلم و ستم ڈھائے تھے کہ جس کی مثال نہیں ملتی ہے. اسلامی حکومتوں کو بالکل تار تار کر دیا تھا اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ کو بجا دیا تھا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو غلبہ ملے تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو جو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتی ہے, اس قوم کو کافرین کے ہاتھ تباہ و برباد کر کے اسی قوم میں سے اپنے فرما بردار بندوں کو پیدا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دوسرے بندوں کو پیدا فرما دیتا ہے, جیسا قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی اس نعمت کو جو اس نے کسی قوم پر کی ہو بدلتا نہیں ہے, حتی یغیروا ما بانفسہم, جب تک کہ وہ خود اپنے حالات کو نہ بدل لے. اور جب وہ اپنے حالات کو بدل لیتے ہیں, جب جانے والی قوم اور ظلم و ستم کا نشانہ بننے والی قوم آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جایا کرتی ہے, پھر وہ آنے والے لوگ ان کے حالات کو دیکھ کر عبرت پکڑتے ہیں. وہ نیک اور صالح ہوتے ہیں, متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں, تو یہی تقوی اور پرہیزگاری کی طاقت کافرین پر غالب آ جایا کرتی ہے. یہی ہوا جب تاتاریوں نے مسلمانوں کو تہس نہس کر دیا تھا, تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ تو ان کے ہاتھ تباہ و برباد ہو گئے, لیکن انہی کی اولاد میں سے نیکوکار کو پیدا کیا. حضور کو سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے ہی سے ایک بزرگ, خراسانی بزرگ,
جو تاتاریوں کے زمانے میں تھے اور جنہوں نے مسلمانوں کی آہیں اور سسکیاں سن رکھی تھی، اس وقت تک ان اللہ والوں کو بھی حکم نہیں ہوتا کہ وہ مسلمانوں کی مدد کرے، لیکن جب حالات دو چار ہو جاتے ہیں اور جب اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے تو پھر یہ بزرگان دین مسلمانوں کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے رخت سفر باندھ لیا کرتے ہیں۔ وہ خراسانی بزرگ ہلاکو خان جو تاتاریوں کا بڑا بادشاہ تھا، جب وہ مر گیا تو اور اس کا بیٹا تیگودار خان جب تاتاریوں کا سلطان اعظم بنا تو وہ خراسانی بزرگ اپنے وطن سے بغداد کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ان کا دارالسلطنت اور کیپٹل بغداد تھا، جو پہلے مسلمانوں کا دارالسلطنت تھا، لیکن آج وہاں تاتاریوں کی حکومت کا غلبہ تھا اور کوئی بھی مسلمان اپنے اسلام کی طاقت کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خراسانی بزرگ اللہ کی ذات پر اپنے سارے اعتماد و بھروسے کو رکھ کر بغداد میں آئے اور جہاں بادشاہ کا محل تھا وہیں اپنا مصلی بچھا دیا۔ دروازے کے قریب مصلی بچھا ہوا ہے۔ تیگودار خان سیر و سیاحت سے واپس آیا اور جب اس نے ایک مسلمان کو اپنے محل کے دروازے کے پاس مصلی بچھائے ہوئے دیکھا تو براہ تمسخر اور مذاق اور ان کی حقارت، ان کو حقیر کرنے کے لیے کہنے لگا، اے شخص بتا تیری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ چنانچہ اگر ہما و شما جیسا کوئی معاملہ ہوتا تو بھلے جان جائے، لیکن جواب ایسا دیتا کہ جو ہے اسلام کا نقصان ہی اس میں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے بزرگ انہوں نے مکمل طور پر صبر و استقامت سے کام لیا اور کہنے لگے کہ اے تیگودار خان، جس طرح یہ کتا تمہارا کتا ہے، میں بھی اپنے رب عز و جل کا کتا ہوں۔ اگر میں اس کی احکام کو بجا لانے میں اور اس کی فرما برداری کرنے میں وفادار ہوں تب تو میری داڑھی تیرے کتے کی دم سے اچھی ہے، اور اگر میں اس کے احکام کو بجا نہیں لایا یا میں نے اس سے وفاداری نہیں کی تو تیرے کتے کی دم ہی مجھ سے اچھی ہے۔ چنانچہ آپ کی زبان سے یہ حیرت انگیز الفاظ کا نکلنا تھا، تیگودار خان کے دل پر اثر کر جاتا ہے۔ وہ فوراً اپنے گھوڑے سے اترتا ہے اور آپ کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے کیا اچھا ہو کہ آپ کچھ دن میرے مہمان بن جائیں۔ چنانچہ وہ خراسانی بزرگ تیگودار خان کے مہمان بن جاتے ہیں۔ آپ کو وہ مہمان خانے میں ایک بہترین کمرہ دے دیتا ہے۔ وہ خراسانی بزرگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ روزانہ آپ کی صحبت میں آتا ہے اور آپ کی صحبت اختیار کر کے آپ کے کلمات حقہ کو سنتا ہے۔ اسلام کی محبت اس کے دل میں گھر کرتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ تاتاری قوم اور جس کا باپ ہلاکو خان، جس نے اسلام کی حکومتوں کو تہس نہس کر دیا تھا اور مسلمانوں کو اپنے مظالم کا نشانہ بنایا تھا، خفیہ طور پر تیگودار خان آپ کے دست حق پرست پر مسلمان ہو جاتا ہے۔ وہ مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ اسے یہ خوف تھا کہ اگر میں اپنے اسلام کو ظاہر کروں گا تو میری قوم خود مجھ سے بغاوت کر لے گی، میری قوم خود مجھ سے بغاوت کر جائے گی، اس لیے اس نے آپ کو کہا کہ ابھی آپ یہاں سے تشریف لے جائیے، میں اپنی قوم کے حالات کو سنوار لوں اور دھیرے دھیرے کر کے کوشش کر کے ہر قوم کے سردار کو دعوت دوں اور دعوت دینے کے بعد انہیں اسلام کی اچھائی کو دکھاؤں۔ اگر وہ سب اسلام قبول کر لیں گے تو پھر آپ آئیے گا، سب کو کلمہ پڑھا دیجئے گا۔ چنانچہ وہ خراسانی بزرگ وہاں سے چلے گئے، اپنے وطن میں پہنچے۔ چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی کہ ضرور تم تیگودار خان کے پاس جانا اور اس کا کیا ہوا وعدہ یاد دلانا۔ چنانچہ ادھر تیگودار خان چونکہ اس کے دل میں اسلام کی محبت گھر کر چکی تھی، پر پسے پردہ وہ اسلامی حالات اور عبادات کو اپناتا تھا اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنی قوم کے سرداروں کو بلانا شروع کیا اور ان پر انفرادی کوشش کر کے اسلام کی اچھائیوں کو بیان کرنا شروع کیا۔ اس کے اکثر سردار مسلمان ہو گئے، اکثر سردار مسلمان ہو گئے، لیکن ایک سردار تھا قوم کا
جو اسلام نہیں لاتا تھا۔ چنانچہ چند سالوں کے بعد وہی خراسانی بزرگ کے صاحبزادے تگودار خان کے دربار میں آئے، ملاقات کی۔ تگودار خان نے سارے حالات کو بتایا اور بتایا کہ اکثر سردار تو ایمان لے آئے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا سردار ہے جس کی قوم بھی کافی تعداد میں ہے اور کافی جمعیت اس کے پاس ہے، وہ مان نہیں رہا ہے۔ اگر وہ مان جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تاتاری اسلام کا ساتھ دینے میں مکمل طور پر درست ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر وہ سردار نہیں مانتا ہے تو ایک مرتبہ اس سے میری ملاقات کرائیے، میں اسے اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ چنانچہ اس سردار کو بلایا گیا اور وہ خراسانی بزرگ کے صاحبزادے سے اس کی ملاقات کرائی گئی۔ تو اس سردار نے کہا، دیکھو میں تو کسی مذہب کو مانتا نہیں ہوں، میری پوری زندگی سپاہیانہ زندگی ہے، میں ایک سپاہی ہوں، لہذا طاقت و قوت ہی پر میرا ایمان ہے، اس لیے میں اسی بات کو دلیل بناتا ہوں، نشان بناتا ہوں کہ جو غلبہ پا جائے وہی راہ راست پر ہے اور جو شکست کھا جائے وہی جو ہے راہ راست سے ہٹا ہوا ہے۔ لہذا ابھی تاتاریوں کا قبضہ ہے اور تاتاریوں کو غلبہ ہے، تو اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام راہ راست پر نہیں ہے بلکہ تاتاری ملک اور تاتاری حکومت جو ہے وہ راہ راست پر ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو طاقت کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو کوئی اس کے لیے معاملہ کر۔ تو اس نے کہا میرا ایک پہلوان ہے جو بڑا بہادر پہلوان ہے، اگر تم ان سے کشتی لڑ لو اور تم کشتی میں جیت جاؤ تو میں ضرور مان لوں گا کہ ہاں طاقت اسلام کو ہے، قوت اسلام کو ہے۔ چنانچہ آپ تیار ہو گئے، لیکن تگودار خان آپ کے ظاہری حلیے کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کمزور بزرگ جو نانے شبینا پر گزارا کرتے ہیں، آدھی روٹی جن کا گزار اوقات ہے، اور وہ بادشاہی پہلوان جس کی نشو نما کاجو اور بادام پر ہوتی ہے، جسے اسی دن کے لیے تیار کیا جاتا ہے، بھلا یہ کمزور بزرگ اس سے کیا لڑ پائیں گے؟ تگودار خان منع کرتا رہا، لیکن اس کی قوم بھی اب ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کی قوم بھی چاہتی تھی کہ یہ مقابلہ ہو تاکہ بادشاہ کی آنکھ سے پٹی بھی ہٹ جائے، جو اسلام کا نشہ اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے وہ اتر جائے۔ بہرحال تاریخ طے کر لی گئی، جگہ طے کر لی گئی، وقت طے کر لیا گیا۔ خراسانی بزرگ اس مقام پر تشریف لائے، وہ پہلوان اپنی ڈل ڈول کے ساتھ اور بڑی طاقت و قوت کے مظاہرے کے ساتھ میدان میں اترے۔ ابھی کشتی کا معاملہ شروع ہی ہوا تھا کہ حضرت بھی میدان میں گئے اور جاتے ہی ایک ایسا تماشا اس کے سر پر مارا کہ اس کی سر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ لوگوں میں ہنگامہ مچ گیا، پلک جھپکتے ہی وہ زمین دوز ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے اتنا بڑا پہلوان ایک کمزور انسان سے کیسے شکست کھا گیا؟ لیکن جب لوگوں کی آنکھوں سے پردے اٹھے تو انہوں نے جان لیا کہ یہ کوئی ظاہری قوت نہیں ہے، یہ روحانی قوت ہے، اور یہ اسی کو ملا کرتی ہے جو سچے دین کا پابند ہوا کرتا ہے۔ ان لوگوں نے مان لیا کہ یقیناً اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ نہ صرف وہ سردار جو ابھی تک اسلام پر اعتراض قائم کر رہا تھا، بلکہ وہ آگے بڑھا، آپ کی ہاتھ کو چوما اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور اس کے ساتھ اس کی ساری جمعیت مسلمان ہو گئی۔ علامہ اقبال نے اسی بات کو کہا تھا، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ مولائے کائنات کی قوت کا اندازہ آپ لگائیے، ان کی قوت کا مدار کیا تھا؟ کیا وہ کوئی بہت زیادہ ٹونک کی چیزیں کھاتے تھے؟ ارے وہ مدینے سے لائی ہوئی سوکھی روٹیاں پانی میں ڈبو ڈبو کر کھایا کرتے تھے، لیکن ان کی ساری قوت کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ اس زندگی پر تھا، جو زندگی انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، نیکیاں بھرتی ہے، اور سارے خوف کو ختم کر کے صرف ایک خوف خدا کا پیدا کر دیتی ہے۔ یہ وہ زندگی تھی، اور جب یہ خوف انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ساری قوم پر غالب ہو جایا کرتا ہے۔ پھر کیا معاملہ ہوا؟ وہ تاتاری قوم جو اسلام کو مٹانے آئی تھی، خود ہی انہوں نے اپنے وجود کو ختم کر لیا اور مسلمانوں کی ایسی حامی و مددگار بنی کہ اس تاتاری قوم کے ذریعے اسلام اور پھیل گیا۔ یہ ہے تاریخ پیاری اسلامی بھائیوں ہماری۔ ان باتوں پر ہمیں غور کرنا ہے، ان باتوں پر ہمیں توجہ دینی ہے۔ یہ کوئی پہلا مرحلہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ ہم اس بات کو صرف سننے کی حد تک نہ رکھیں، بلکہ غور کریں، کیا ہمارے حالات بگڑ نہیں رہے ہیں؟ کیا ہم
حالات بگڑنے کو دیکھ کر آج روزانہ کوئی نہ کوئی کلپ ایسی آتی ہے، وہاں مسلمانوں کو مار دیا گیا، وہاں مسجد میں جو ہے بے ادبی کی گئی، وہاں قرآن کو جلایا گیا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں الفاظ بکے گئے، کہیں اللہ کی شان میں گستاخی الفاظ بکے گئے. لیکن ہم ہیں کہ ہم اپنی عیش پسندی سے باہر نہیں آ رہے ہیں. کیا ہم ہی وہ نہیں ہیں کہ جو اپنی مسجدوں کے باہر ڈھول تاشے بجا رہے ہیں؟ اپنی شادیوں کے نام پر ہمیں اپنی نماز، اپنی اذان کا خیال تک نہیں ہے. کون ہے وہ ہم ہی میں سے ہے. کوئی منی نگر کا رہنے والا یہاں ڈھول تاشے نہیں بجائے گا، یا کوئی کسی ہندو علاقے کا رہنے والا نہیں بجائے گا. آج مسجدوں کے اندر ان کے گانوں کی آوازیں گونج رہی ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ ہم ہی میں سے ایک مجرم ہے. وہ ہم ہی میں سے ایک مجرم ہے جو اللہ عز و جل کے قانون کے چھکے اڑا رہا ہے، اللہ عز و جل کے قانون کی حدوں کو توڑ رہا ہے اور اللہ کی ناراضگیوں کو مول دے رہا ہے. ہم ہی وہ لوگ ہیں جو نماز کے وقت گپ شپ مارتے رہتے ہیں. ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی پر ظلم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ہم ہی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی زمین کو دبانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ہم ہی وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بول کر اپنے کاروبار کو چمکانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ہم ہی وہ لوگ ہیں جو رات دن موبائل میں لگ کر اپنے رب کی نافرمانی بھری تصویروں کو دیکھتے رہتے ہیں. ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان شہوت پرستی میں مبتلا ہو چکا ہے. ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اسلام کو بھلا کر غیروں کے طور طریقوں کو استعمال کر لیا ہے، اختیار کر لیا ہے. اس لیے یہ آیت آج بھی ہم کو جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات کو نہ بدل لے. اگر حال یہی رہا تو وہ دن دور نہیں ہے جو تاتاریوں نے کیا تھا. 50 سال کا عرصہ، 70 سال کا عرصہ ہندوستان کی آزادی کو کہا جاتا ہے. اسلامی حکومت کو گئے ہوئے 100-150 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا. یہ سارے معاملات کیا ہوئے؟ آج مسلمان اس کے باوجود اپنے اسلام کو نہیں دیکھ رہا ہے. آج ہماری ترقیاں جو رکی ہوئی ہے، آج بعض لوگ ایجوکیشن کو اس کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یقیناً ایجوکیشن زمانے کے حالات کے اعتبار سے اسلام کی ترقی کا ایک حصہ ہے، لیکن حقیقی ترقی کا حصہ مسلمان کے لیے صرف اسلام کے احکام ہیں. وہ ایجوکیشن اگر حاصل کرتا ہے تو اس وقت تک وہ حقیقی ترقی سے کامراں اور کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اسلام کے دائرے میں رہ کر اس ایجوکیشن کو نہ کر لے، اس تعلیم کو حاصل نہ کر لے. اگر پیارے اسلامی بھائیوں حالات یہی رہیں گے تو پھر کفے افسوس ملتے ہی ہم رہ جائیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے اب کوئی ایسا بادشاہ یا کوئی ایسی طاقت و قوت ہمارے پاس نہیں ہے جس سے ہم مقابلہ کر سکے. ہمارے پاس اگر طاقت و قوت ہے تو وہ ایمان کی قوت ہے. اس ایمان کی قوت کو مضبوط بنائیے، کیونکہ یہ ایمانی قوت ہم سے اب جدا ہو گئی ہے. اس لیے کہ اگر ایمانی حمیت ہوتی، ایمانی غیرت ہوتی تو ہم خوشیوں کے نام پر اللہ کی نافرمانیاں نہ کرتے. اگر یہ ایمانی طاقت ہمارے پاس ہوتی تو ہم خوشیوں کے نام پر شریعتوں کی حد نہ توڑتے. یہ ایمانی قوت ہم سے ختم ہو چکی ہے. اس لیے ہم پٹاخے پھوڑ رہے ہوتے ہیں، پیسوں کو، وہ نعمت جو میرے رب نے ہمیں عطا کی ہے برتنے کے لیے، ان نعمتوں کو ہم آگ لگا رہے ہوتے ہیں. ہمیں کسی اسلام کا خیال نہیں آتا، ہمیں کسی غریب کا خیال نہیں آتا، ہمیں اپنے مسلمان بھائی کا خیال نہیں آتا. آج یہ حالات ہمارے ہو گئے. آج لوگ ایک دوسرے کی اور جوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ اس نے اگر 25 لاکھ روپے خرچ کیا تو میں 50 لاکھ خرچ کروں گا. آج ہم ہی لوگ وہ ہیں جو شیطان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں، چند وہ لوگ جو دنیاوی نعمتوں سے آراستہ ہیں، جن کو اللہ نے بڑے بڑے کارخانے، فیکٹریاں دی ہیں، کیا اگر غلبہ باطل کا ہوتا ہے، انسانیت کو ختم کرنے والی طاقتوں کا ہوتا ہے، کیا ان کی مال و دولت ان سے بچا لے گی؟ بڑے بڑے نمرود دنیا کے اندر تباہ کر دیے گئے ہیں. فرعون کا حال آج بھی مصر کے میوزیم کے اندر لوگ دیکھ سکتے ہیں. کیسی عبرت کا وہ جو ہے بنا ہوا ہے نمونہ. آج بھی کیا ہماری آنکھیں نہیں کھلتی؟ ارے یہ فرعون کے بدن کو تو ہم دنیا والے بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے قرآن نے تو اسی وقت فرما دیا تھا
الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، آج کے دن ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے تاکہ تو آنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہو جائے۔ آج وہ عبرت کی نشانی دوسروں کے لیے بھی بنا ہوا ہے، لیکن ہمارے لیے تو بہت پہلے بن چکا تھا، جبکہ اس کی کھوج بھی نہیں ہوئی تھی، جبکہ اس کو تلاشا بھی نہیں گیا تھا۔ ہم کو کیا کام چاہیے عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے کیا چاہیے؟ کیا ان صوبوں کے حالات، تریپورہ کے حالات ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ کیا دوسرے علاقے افغانستان میں جو مسلمانوں کے حالات ہوئے وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ کیا عراق اور ایران کو برباد کر دیا گیا، کیا وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ ابھی بھی ہم اپنے عمل کو اپنی بہتری کا نشانہ سمجھ رہے ہیں، اپنی مال و دولت کو اللہ کی خوشی کا سبب سمجھ رہے ہیں۔ یہ مال و دولت اللہ کی خوشی کا سبب نہیں ہے۔ قسم خدا کی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو سارے مسلمانوں کو مالدار کر دیا جاتا۔ یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ان درہم و دینار اور ان کرنسی نوٹ اور ان خزانوں اور ان بینک بیلنسوں اور اس زمین جائیداد کی کثرت پر اگر آپ یہ فخر کرتے ہیں کہ میں بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں، تو آپ کا یہ سوچنا بالکل غلط ہے۔ آپ کا یہ سوچنا بالکل غلط ہے جب تک کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے سچے پکے بندے نہ بن جائیں، آپ نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے والے نہ بن جائیں، فضول خرچیوں سے نہ بچ جائیں، گناہ کے کاموں سے نہ بچ جائیں، بے پردگیوں سے اپنی ماں و بہنوں کو نہ بچا لیں، اور طرح طرح کی خرافات سے ان کو نہ بچا لیں، اس وقت تک آپ اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام تو ہمیں یہی کہہ رہا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی یہ گفتگو یقیناً ہم سب کو اپنے دل میں اتارنے کی ہے، اور ہم سب اگر غور و فکر کر لیں تو یقیناً ہمارے حالات سنور سکتے ہیں، ورنہ حالات بہت بدتر ہیں۔ آپ سمجھو یا نہ سمجھو، حالات بہت بدتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہی مدد فرمائے، لیکن اللہ کی مدد فرمانے کے قانون کو آپ نے سماعت کر لیا کہ وہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات کو نہ بدل لے۔ اب ہمیں اپنے حالات بدلنے ہوں گے، اب ہمیں اپنا اسلامی شعار پیدا کرنا ہوگا، اب ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر فخر کرنا بتانا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے پر ہمیں فخر ہے، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ایک اللہ کی عبادت کرنے پر فخر ہے، جھوٹ بول کر کاروبار چمکانے پر ہمیں فخر نہیں۔ ارے جھوٹ بولنے میں اگر بظاہر کوئی نقصان ہو گیا ہے تو اس نقصان کو سہن کرنے پر بھی ہمیں فخر ہے، کیونکہ میرا اسلام وہ ہے جو اپنے نقصان کو برداشت کرنا تو سکھاتا ہے لیکن کسی دوسرے انسان کی انسانیت کو تباہ کرنا نہیں سکھاتا ہے، کسی انسان کو دھوکہ کرنا نہیں سکھاتا ہے۔ کسی انسان کے ساتھ اگر ہم دھوکہ کر کے، غداری کر کے، اپنے مال کو بیچ کر، جھوٹ بول کر اگر ہم اس میں فخر محسوس کرتے ہیں تو یہ اسلام کا فخر نہیں ہے۔ اسلام کا فخر تو یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو یہ یاد رکھے کہ میں مسلمان ہوں اور میرے رب کا فرمان ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، اگرچہ مجھے نقصان ہو جائے میں سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ اس کا فخر ہے، یہ اس کا فخر ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے فخر کو اپنائیں، ہم اپنے حالات کو بہتر کریں، شریعت کے مطابق کریں، ورنہ حالات بہت بدتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہوا کرتی ہے، اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہوا کرتی ہے جب تیرا رب بستی والوں کو پکڑتا ہے تو اس وقت پکڑتا ہے جبکہ وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو برباد اسی وقت کرتا ہے جبکہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور تیرے رب کی یہ شان نہیں ہے، محبوب تیرے رب کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو ظلم کے سبب ہلاک کر دیں حالانکہ اس میں نیکوکار لوگ موجود ہوں۔ اگر کسی بستی میں نیکوکار لوگ موجود ہوتے ہیں تو میرے رب کی شان یہ ہے کہ وہ ہلاک نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیں اگر بربادی سے بچنا ہے اور اپنا نام و نشان باقی رکھنا ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو نیکوکار بنانا ہوگا، نیکوکار بنانا ہوگا، ورنہ ہمارے لیے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حقیقی معنوں میں ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے ایمان کو مکمل فرما دے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔